خواجہ معین الدین چشتی، والد محترم کا نام خواجہ غیاث الدین، پیدائش 14 رجب 536 ہجری، ایران کے شہر سیستان۔ القاب معین الدین، غریب نواز، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، تاج الاولیاء، مغیث الفقراء، والی الہند، غریب نواز، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری۔ خراسان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 9 برس کی عمر میں، فقط 9 برس کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا۔ تھوڑی سی عمر اور ملی تو آپ نے علم دین حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے بزرگ کی، اپنے استادوں کی اور والد محترم کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ میں مزید دین کا طلبگار۔ 15 سال کی عمر میں والد محترم کی شفقت سے محروم، آپ کا سایہ سر سے اٹھا۔ ترکے میں ایک باغ ملا تو اس کی نگہبانی شروع کی۔ ایک دن ترکے میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک بستی میں ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی ملنے پر آپ کے باغ میں آپ کو یہ مجذوب انتہائی تنگدست نظر آیا۔ غریب نوازی کر مجذوب کے پاس گئے اور اپنے باغ کے انگور لا کر اس کے سامنے رکھے۔ کہا بابا کھا لو، بھوکے معلوم۔ غریب نے چھوٹے سے بچے کے اس انداز کو دیکھا تو اس کی روحانیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنے پاس روٹی کے ٹکڑے میں دبی ہوئی کھجور کو اپنے منہ میں دبا کر چھوٹے سے پیارے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ بس وہ دن تھا، خواجہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی لذت میں ذائقہ نظر آیا، مجھے روحانیت میں ذائقہ نظر آنے لگا، مجھے اس فقیر کی اس عطا سے بہت کچھ مل گیا۔ وہ چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ اس دنیا کی حقیقت تھی جو میرے سامنے افشاں ہو چکی۔ اب عشق ہوا ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے رخت سفر باندھا، علم شریعت حاصل کرنے کے لیے آپ سمرقند بخارا گئے اور وہاں سے نیشا پور تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ عراق مقدس آئے اور وہاں آپ نے پیر و مرشد جناب علی المرتضیٰ کے قدموں میں آپ کی دہلیز علم اور تصدق اور روحانیت کو پاتے رہے۔ آپ حسنی حسینی سید اپنی جد امجد سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کی زیارت کا ارادہ بنا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دی، اور اس کے بعد درخواست مجھے وہ رنگ مل جائے کہ جس میں مست دنیا کا رنگ بدلنے کی توفیق عطا۔ کئی دن خدمت رسالت میں موجود رہنے کے بعد آپ کو اشارہ ملا، اے معین الدین تو
میرے دین کا معین، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کر دی۔ وہاں کفر کی ظلمت پھیلی ہوئی، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے خدا اس کا اندھیرا دور کر دے گا اور اسلام کا نور ہر سو پھیل جائے گا۔ جناب خواجہ غریب نواز کو جب یہ بشارت ہوئی تو آپ نے اٹھ کر ایک مرتبہ سوچنا شروع کر دیا کہ آپ ہندوستان کے راستوں سے واقف نہیں، لہذا کیا کریں؟ آپ پوری رات اضطراب میں رہے، مشکل سے نیند آئی تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیدار رسا، اور آپ نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے ہندوستان کے تمام راستے، گلیاں، کوچے سب دکھا دیے، کہا یہ ہے وہ رستہ جہاں تمہیں جانا ہے، جاؤ جاؤ، ہندوستان تمہارا انتظار کرے۔ آپ 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے، وہاں سے اجمیر آئے۔ یہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام پرتھوی راج چوہان۔ آپ نے سب سے پہلے جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں سے آپ کو اٹھا دیا گیا، حکومتی کارندے آئے اور کہا کہ یہ بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لہذا یہاں سے اٹھاؤ۔ بابا آگے جاؤ، آگے جاؤ، جاؤ دریا کے پاس جاؤ، یہاں مت بیٹھو۔ آپ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے، ہم بندگان خدا یہاں بیٹھ کر خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، زمین خدا کی ہے۔ مگر حکومتی کارندوں نے کہا یہاں اونٹ بیٹھیں گے، انسان۔ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اچھا اگر اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے رہیں گے۔ آپ دریا کے پاس، کچھ ہی دیر میں بہت سارے سادھو وہاں دوڑے ہوئے آئے کہ اتنی دیر سے ان اونٹوں کو بیٹھ جانے کے بعد اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اور کئی روز بعد تو بادشاہ خود تشریف لائے۔ اس نے پوچھا یہ اونٹ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ سادھوؤں نے کہا، ایک فقیر، ایک بزرگ، ایک سلطان نے کہا ہے یہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں اٹھیں گے۔ بس سارے سادھو آئے، کہا بابا آپ دعا کیجئے، اشارہ کیجئے، یقیناً آپ خدا کے ولی ہیں اور یہ آپ کی بات مانے۔ آپ کا حکم ملا تو بے زبان جانور حرکت میں آئے۔ بہت سارے لوگ اس منظر کو دیکھ کے اسلام لے آئے مگر کچھ لوگ مزید ظالم آپ پہ گھیرا تنگ کر دیا، دریا سے پانی لے جانے کی اجازت تک بند۔ آپ نے اپنے مریدوں کو بھیجا کہ جاؤ ہم وضو کی طلب رکھتے ہیں، پانی لے کر آؤ، مگر اس وقت کے سادھوؤں نے پانی لے جانے سے انکار کیا۔ آپ خود چل کے تشریف لائے، آپ نے کہا پانی خدا کی نعمت ہے، تم بھی اس میں سے استفادہ کرو، ہم بھی اس کو استعمال کریں گے، کیوں روکتے ہو؟ سادھوؤں نے کہا اپنے حصے کا پانی لو بزرگ اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ دریا ہمارا ہے، ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، اسے معاذ اللہ ناپاک نہ کرو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا اگر یہی ارادہ ہے تو پھر ٹھیک، ایک برتن لا اور اس برتن میں تھوڑا سا پانی جو بھرا، کچھ ہی دیر میں پوری دریا کا پانی اس برتن میں نظر آنے لگا۔ سارے کے سارے سادھو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اے بزرگ تم یہاں رکو، تم یہاں سے چلے گئے تو تم پیاسے مر جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دریا بھی تمہارے مریدوں میں۔ ظالم بادشاہ نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ملک سے نکال دے مگر آپ کی سلطنت کا دائرہ بڑھتا گیا اور آج بھی آپ سلطان ہند ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کی درگاہ پہ حاضری دیتے ہیں اور آپ سے روحانیت کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی وفات ہوئی
تو آپ کی پیشانی مبارک میں لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب بندہ اللہ کی محبت میں مارا گیا۔ سلام سلام ہے اس مقام پہ کہ جہاں آپ مدفون ہیں، سلام ہے ان لوگوں پہ جو آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، سلام ہے سلطان ہند۔ عرفان رمضان عرفان